بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ برادران اسلام، 15 دسمبر 2023 کو شہر مالیگاؤں میں عائشہ نگر قبرستان کے گیٹ کی افتتاحی تقریب میں فقیر قادری کا بیان ہوا، جس میں ہم نے اپنے بزرگوں کے موقف کا اعلان اس انداز میں کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان پر علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، جس کو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں شائع فرمایا۔ جس وقت یہ اعلان ہوا، ظاہر سی بات ہے غیور سنی مسلمانوں نے جو ممبر پر تھے اور پبلک میں تھے، سب نے اس کی تائید اور تصدیق کی۔ اس کے بعد میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ کل مجھے اطلاع ملی رات میں کہ میری اس تقریر اور اس اعلان سے کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا، اور ایک صاحب جن کا نام مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی بتایا جاتا ہے، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی کا چیلنج مناظرہ علماء اہل سنت کو منظور ہے۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ کی تحریر ارسال کر دیں تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے متبع پیروکار کسی مسلمان کو کافر کہنا حرام سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کلمہ گو کفریہ عقیدہ رکھتا ہے تو اسے ضرور کافر و مرتد مانتے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی اپنے عقائد کفریہ کے سبب کافر و مرتد ہے، اور اس کے قائل علماء دیوبند بھی ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کے عقائد باطلہ بھی کفریہ ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں حکم کفر بیان کرنا کسی مسلمان کو کافر کہنا نہ ہوا۔ مثلاً دیوبندی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم مبارک کو جانوروں سے، پاگلوں سے اور بچوں سے تشبیہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ الحمدللہ عرب شریف سے حسام الحرمین کے تمام مصدقین علماء اہل سنت تھے، لیکن نظریاتی اعتبار سے جو علماء موجودہ سعودی حکومت کے زیر اثر تھے یا ہیں، وہ سب کے سب نجدی وہابی ہیں۔ ان کے نظریات وہی ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب کے تھے۔ انہی لوگوں نے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو قتل کیا، صحابہ و اہل بیت کے مزارات کو مسمار کیا، ان کے مقابر پر بلڈوزر چلائے اور گنبد خضرا کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ ایسے ظالم، سفاک، قاتل اور صحابہ و اہل بیت کے گستاخ آپ کے نزدیک علماء حق ہو سکتے ہیں، ہم اہل سنت بریلویوں کے نزدیک نہیں۔
اور ہرگز نہیں۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا عقیدہ وہابیوں نجدیوں کی طرح ہے، اور وہابیوں نے جو ظلم و ستم اہل حرمین پر ڈھائیں وہ اس سے متفق ہیں۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی، آپ نے علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ بحمد اللہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر معتبر و مستند علماء ربانیین مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ مولوی حسنین صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جب علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو اب آپ بھاگیں گے نہیں، اور آپ جرأت دکھائیں گے، اور جلد سے جلد آپ، امید ہے کہ بلکہ 72 گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ مناظرے کا تحریری چیلنج ہمیں روانہ کریں گے، اور ہم تحریری طور پر اس کا جواب دیں گے۔ آپ تحریر جامع مسجد یا رسول اللہ پر نماز کے اوقات میں روانہ کریں، وہاں کے امام صاحب حضرت مولانا حافظ غفران صاحب کے سپرد کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسی آپ کی تحریر آتی ہے چیلنج کی، ہم اس کا جواب فوری طور پر تحریری طور پر انشاءاللہ تعالی دے دیں گے، اور بہت جلد جو ہے تاریخ اور جگہ وغیرہ سارے جو معاملات ہیں وہ طے کر پرسکون انداز میں امن و امان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو ہوگی، انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، تاکہ حق اور باطل شہر مالیگاؤں کی عوام کے سامنے عیاں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو واضح فرمائیں اور ہم سب کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ سید محمد امین القادری، مالیگاؤں، 5 جمادی الاخر 19 دسمبر 2023 بروز منگل۔